ان اشعار کے ساتھ کہ میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، میرے اشعار میں کچھ زخم مہکتے ہیں عزیز، یہ سبب ہے کہ میرے فن پہ بہار آئی ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد نعیم گھومن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد آپ کی ہمت کو دعا ہے، بڑی تقریریں سنی اور ایک اور تقریر سننی پڑ رہی ہے، یعنی کہ یہ آپ کو دعا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوج بھی چلی جائے، ادیب بھی چلے جائیں، اور کیا اسے کہتے ہیں شاعر بھی چلے جائیں، شاہ رندوں اور ملنگوں کے کچھ لوگ رہ جائیں جن سے سامنے میں بات کروں، اللہ نے میری بات سن لی، سب چلیں گے آپ میں۔ تو اب میں جہاں پر آج جذبات کی کوئی حد نہیں ہے، میں نا اب یہ مقبول اظہر صاحب چلے گئے، مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں یہاں کا طالب علم ہوں۔ یار مجھے اس کے علاوہ کسی بات پہ فخر ہی نہیں ہے کہ میں یہاں کا طالب علم ہوں۔ قابل فخر بات ہی یہی ہے میری زندگی میں، یعنی کہ یہی تو ایک احساسہ ہے کہ میں کھل کے بات بتاؤں، کھل کے بات کروں کہ میں منہاج القرآن میں پڑھتا رہا ہوں۔ اور میں آپ کو سچی بات ایک اور بتاتا ہوں کہ جتنا مرضی یونیورسٹی کے کیمپس بنا، حال منہاج یونیورسٹی کے 20 کیمپس بنے، بڑا شاندار ادارہ ہے، 25,000 طالب علم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں اس کے ماتھے کا جومر اور حسن شریعہ کالج تھا، رہے گا، ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے خوبصورت لوگ میرے اساتذہ ہیں، استاد محترم نواز ظفر صاحب، اور مجھے تو ان کی ڈانٹ سے ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی جملہ ادھر ادھر بھٹکا تو ان کی ڈانٹ آ جائے گی اور تیرے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، سنتا کیوں نہیں؟ تو سر کا مجھے وہ میں نا تھوڑا دور نہ نکل جاؤں تو تھوڑی سی آپ کو میں یادیں شیئر کرتا ہوں، میرا دل ہے کہ میں، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں بھائی، زمانہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور آپ نے ہمت کرنی ہے۔ وہ میں سر کی کلاس ہو رہی تھی، ہم فرسٹ ایئر میں آئے تھے، معصوم دبکے ہوئے، آج تو آپ بڑے چمکدار ہیں فرسٹ ایئر والے بھی بھائی، موبائل کا دور ہے، ہم ملامتیں کرتے پہنے ہوئے، چپلیں یہ وہ کچھ بھی نہیں، اور بڑی مدت کے بعد بہار کے موسم میں شریعہ کالج میں بہار ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب کو مبارکباد، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، استاد محترم بہت مبارکباد، تعداد بڑی، اس میں دوبارہ سے رونقیں لگی، اور اساتذہ صاحب بیٹھے ہیں، سب میرے اساتذہ ہیں۔ ہم نے فرسٹ ایئر میں آئے تھے تو ایک ہمارا دوست چلا گیا رزاق قریشی، سر یہ یورپ والوں کو بھی مخاطبوں تک بھی پہنچے گی بات، سارے یورپ میں دوست آج سنیں گے یہ بات اور ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ وہ رزاق قریشی تھا، منصیرہ کا ہمارا، آج کل اسپین میں ہے۔ رزاق قریشی سر استاد محترم سے سوال کرے کہ سر یہ میں صرف پڑھ کے کیا بنوں گا؟ سوال کیا کرے سر یہ صرف پڑھ کے، اب ہمیں بھی نہیں پتا تھا یار جزارہ بازارہ کو اتنا اوپر سے سر کا پریشر وہ جو آتی تھی وہ بھی صرف دماغ میں لگ کے ادھر ادھر پڑھ کے اچھا اب وہ کیا سر میں کیا بنوں گا، تو بار بار کہے استاد محترم گستاخی معاف، بار بار کہ سر میں کیا بنوں گا، 3 دفعہ کہا، وہ سر چپ رہے، اگنور کیا، جب چوتھی دفعہ کہا نا تو سر نے کہا، سر سے کیب اتاری جس طرح بھی اتاری تھی، اتاری رکھی، کہا اوے ادھر آ، وہ آیا، الو کے پٹھے تو پڑھنے کے بعد ادھر ناچے گا، ادھر ناچے گا۔ یہ سچ ہے کہ نہ ہم ادھر ناچے نہ ادھر ناچے، لیکن یہ ہے کہ سر آپ کے بلندوں کے گرد سماج ناچ رہا، اور آپ، میں ایک بڑے معروف تعلیمی ادارے میں نا شام کے ٹائم انٹرویو تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار ہمارے منہاجیز کی کیا تعداد ہے آپ کے پاس لاہور میں؟ کہنے لگا ہر کیمپس میں ایک منہاجیز ہے جو اسلامیات پڑھا رہا ہے، مطالعہ پاکستان پڑھا رہا ہے تقریباً۔ میں نے کہا یار ہماری تو ان منہاجیز کی تو مخالفت بہت ہے، تو یہ کیسے پڑھائے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا آپ کو سچ بتاؤں یہ اپنی ول پاور اور علم کی دولت کی وجہ سے پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو رستہ دیتے ہیں۔ تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ہاسپٹل میں پتہ نہیں کیا رہ گیا آپ کے، میں بھائی 2-4 منٹ لوں گا، میری آپ نے پریشانی ہو نا باتیں لائٹ، کہ
احسان صاحب ہوتے تھے، ممتاز حسن صاحب بھی ہاسٹل وارڈر رہے، میری سیٹ انہوں نے ایک دفعہ کینسل کی تھی، وہ رات میں عالمی صاحب بھی رہے، انہوں نے ایک مسجد آباد کر دی، لیکن ہم ان کو چکر چکر دے دیتے تھے کہ ساتھ ادھر جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ نا احسان صاحب ہوتے تھے. اب ہم یار آپ ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو سچ بتاؤں ہم بڑے نہیں تھے لیکن ان استادوں کے جوڑے سیدھے کرتے تھے، اللہ نے اس کے صدقے نواز دیا، یہ سچ ہے. اور لیکن آپ پڑھیے گا بھی ضرور یاد کرنے بھی کیجیے گا. احسان صاحب تھے راول پنڈی والے، سب کو یاد ہوگا، سب کو صاحب صاحب کو بھی، شہزاد رسول صاحب بھی آگے ہیں، یہ بھی ہمارے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں، اور جس طرح یہ مہمانوں کو لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں، ان پہ بھی ہمیشہ چباؤ رہنا ہے سر، بہار ہے. اچھا احسان صاحب نے رات کا وقت ہوا، اب ہم بیٹھے جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، وہ بتا کہ ہاسپٹل تھا، پنکھا چلے، چڑیا ایک لگی اس کے ساتھ مر گئی. اب ہمیں شرارت سوچی، اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوچی، ہم نے کیا کیا کہ وہ اٹھایا چڑیا کو، گیلری میں آ کے شور شروع کر دیا، ہائے ہائے مر گئے، پورا ہاسپٹل جمع. احسان صاحب بیچارے دوسرے وہ جو بلاک ہے احمد، وہاں سے بھاگے بھاگ گیا ہے، انہوں نے کہا تہاڈا بیڑا ترکے کی ہویا ہے؟ اسے کہ سر فوتگی ہوگی. میں کہا مذاق کا ٹائم ہے؟ اسے کہ سر فوتگی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا جنازے کا کوئی. یہ باتیں خوبصورت یادیں آپ کو میں سچ بتاؤں. میں نے نا ایک دفعہ اصول دعویٰ پڑھاتے تھے نواز ظفر صاحب، ان کو وہ باتیں یاد نہیں رہی ہوں کہ استاد محترم کے تو ہزاروں شکل ہم تو ان کو نیاز مند ہیں. اصول الدعوہ پڑھاتے تھے تو عمر یا دورہ ہو، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، بڑا شاندار ہمارے دوست تھے، کلرکوں پر بھی اللہ معذرت نہیں کرنا تھا، ہمارے بڑے مہربان تھے کلرک صاحب، آپ نے ہو رہی ہے یہ وہ ہم پہ چوکت کرتے تھے. اچھا یہ دفتر لکھتے تھے، اساتذہ دفتر لکھ کے بھیجتے رہتے تھے، وہ ہم پہ کرم نوازی کرتے رہتے تھے. اچھا عمر یا دورہ نا بیچ رہا تھا اصول الدعوہ کے مکان، اور میں کیا عمر روکی آن اندر کی ہے محمد صاحب، میں کیا ایک تیسری تو دے منو بیچٹ مکالا ہے سامنے کسے لکھنا ہونے ادھر دے. اس نے ایک نا اصول الدعوہ کا مکالا مجھے نکال کے پورے سے دے دیا. اب میں جب استاد محترم کے سامنے پیش ہوا، چاہے استاد خالد اس والی بات ہے، پیش ہوا کہ انہوں نے مکالا دیکھا، مجھے کہتے ہیں نواز ظفر صاحب نے کہاں سے لیا تم نے؟ میں نے بھی بلا جھجک کہا سر بورے میں سے نکالا ہے، چوری کیا ہے. اچھا ہنس پڑے، کہنے لگے تم نے جواب ٹھیک دیا، اس کو دوبارہ لکھ پڑے، کہنے لگے تم نے جواب ٹھیک دیا، اس کو دوبارہ لکھ کے لاؤ. مدتوں بعد جب میں نے سر کا خاکہ لکھا، میری کتاب چھپی، کچھ رنگ تو رہے ہیں، تو مجھے انگلینڈ سے ایک شاندار فون آیا. انہوں نے کہا کہ نواز ظفر صاحب نو 2000 کے وچ پتہ سی تو پکا چور ہے، اج بھی تو رنگ چراؤں کو پاس نہیں آیا، کچھ رنگ چرائے ہیں لکھا. یہ باتیں ہیں عزیزان محترم، اتنی ساری باتیں ہیں اس ادارے کے ساتھ وابستہ. آج میں یقین کیجئے جب اس ادارے میں آیا ہوں، یہاں ایسے اساتذہ بھی پڑھا کے گئے ہیں، ہم نے جن کے جوتے سیدھے کیے. آج کا استاد تو بڑا تیز ترار ہے ہماری طرح کا، بچوں کو چکر چکر یہ وہ، یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہے ادھر شالیمار کالج کا، تو بچوں کو چکر چکر چل زبانی قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے ساتھ میں بیگ اٹھائے جا رہا. اچانک سامنے سے اکرم قادری صاحب اس وقت امتحانات کے ہیڈ تھے، عمر حیات اور پھر کہنے لگا سر وہ ایک پیپر بنانا ہے. سر نے کہا کس چیز کا؟ سر وہ سختی کا پیپر بنانا. سر کے ہاتھ میں بیگ سے نیچے گر گیا، کہنے لگے استغفر اللہ، میرے ہاتھوں سے کوئی بچہ فیل ہو گیا؟ میری تو 50 سالہ زندگی میں میں نے کبھی کسی کو فیل نہیں کیا، سب کو پاس کیا ہے. عمر حیات اور نے کہا سر آپ ناراض نہ ہوں، وہ بچہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، ورنہ میرے ہاتھ کسی کو فیل نہیں کر سکتے، ہم تو پاس ہی کرتے ہیں موقع پر. بڑے لوگ تھے، یہ مجھے کہہ رہا مرکز کے مائک مان ہونے، یار میں نے بڑی باتیں سنی ہیں. ایک مہمان تو مشتاق بھائی کا تو آخر ہی نہیں آیا تھا، میرا تو آخر آنے والا. اچھا تو بڑی باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، کبھی کسی نشست میں کریں گے. بعد میں سچ بتاؤں تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ قیامت والے دن جب ہم جائیں گے نا جنت کا تو بھائی پتہ نہیں، آپ لوگ جنتی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے میں نوری مخلوق سے مخاطب ہوں اور فرشتے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو مجھے وہ ساری اردو لٹریچر کی رومانوی غزلیں تھی وہ ساری بھول گئی ہیں اور آخرت یاد آ رہی ہے. اچھا تو لیکن جنت میں بھی جب جائیں گے نا سر، ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب سے سارے محترم اساتذہ افتخار صاحب، شہزاد بھائی،
ہم یہ ضرور مولا سے پوچھیں گے، مولا تیری جنت میں کوئی منہاج کا کوچہ یا ہاسٹل بھی ہے؟ سچ ہے، ہم نے اتنی پرلطف زندگی یہاں گزاری ہے، اتنا زبردست وقت گزرا ہے، بیٹے آپ تصور بھی بھائی آپ نہیں کر سکتے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہار کے موسم میں یہ بہار ہے، اور وہ فیض صاحب نے جو کہا تھا کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بھی بچا کر آنا۔ ہم بیمار ہیں، روح بھی بیمار ہے، اور آج یہاں آ کے کہا رہا ہے، اور اپنے اساتذہ کے چمکدار چہروں کے نام بھی ایک شعر کروں گا۔ پھول سامنے پڑے ہیں، پھولوں کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں آپ، پھولوں کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں آپ، کھلتا ہوا گلاب نظر آ رہے ہیں آپ۔ اور میں وہ کیا اسے کہتے ہیں بھائی، میں نا یہ آپ اقدار کی بات کر رہے تھے بھائی، اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے۔ سچ بتاؤں آپ کی عالمی دنیا کو آپ کے ایٹم بم کا صرف پتہ ہے، صرف ایٹم بم کا۔ اگر آپ کی جھوٹ، مکر، فریب، ملاوٹ ان کا پتہ چل جائے تو وہ آپ سے سلام لینا بند کر دیں۔ وہ افتخار عارف کا کتنا خوبصورت شعر، میں اس کو سمیٹوں گا کہ رحمت سید الولاق پہ کامل ایمان، امت سید الولاق سے خوف، یہ خوف کی کیفیت ہے۔ اور حاضرین مکرم، عزیزان محترم، میں شریعہ کالج کی تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں عزتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ ہمارا گھر ہے بھائی، ہم تو اس گھر کے ملک وقت ہے، عنایت القرآن میں ہمیں کوئی پھول پیش کرے یا نہ کرے، ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارا دل اور روح گلستان ہو جاتی ہے، اور ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں، ہم اساتذہ کی زیارت کرنے آتے ہیں، آپ دوستوں سے مکالمہ کرنے آتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو سکون اور قرار یہاں آ کے ملتا ہے وہ کائنات میں کسی جگہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور میں اگلی بات، بڑے استادوں سے ملاقات ہوتی ہے، بڑے طلباء سے ملاقات ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، اس ادارے جیسا ادارہ پاکستان کے سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے، سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے۔ آپ اس سچویشن کو انجوائے کیجئے، آپ یہاں سے سیکھیے، اپنے من کے پیارے کو سیدھا کیجئے، اور ان استادوں سے سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں آخری بات کہ بے ہندے نے، پھر آخری کرنا چاہتے ہیں، بے ہندے نے جڑے بہ کے کرن شکوہ مقدرہ نہ، آپ نوجوان محنت کیجئے گا کہ ہمارے ہاسٹل والے اللہ تعالیٰ میں مت جائیے گا بھائی بہت اچھا تھا، آپ کا وقت بہت کمپٹیشن ہے مارکیٹ میں، آپ BS اسلامک اسٹڈیز کر کے جائیں گے، ہزاروں ایک سیٹ کے لیے لیکچرر کے لیے 24 ہزار بچہ آتا ہے، آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ بے ہندے نے جڑے بہ کے کرن شکوہ مقدرہ دا، اکڑ والے اگ پیندے نے سینہ چیر کے پتھر دا۔ کیونکہ اپنے آپ کو بنوائیے، حضور شیخ الاسلام کا یہ نگر آباد رہے، عنایت القرآن آباد رہے، اور یہ سارا ہمارا خوبصورت مہکدہ آباد رہے، اس کی بہاریں آباد رہے۔ بہار کا موسم مارچ، یہ لاہور کا حسن ہوتا ہے، اور آپ نے یہ جو بہار کا میلہ لگایا ہے جس انداز سے، اس نے اس حسن کو دوبارہ کر دیا۔ تمام ادارے روایات بھول چکے، میں ممتاز صاحب کو کہہ رہا تھا سر کو کہ تمام روایات بھول چکے ادارے، لیکن ہم 36 سال سے چلے اور آج بھی اپنی روایات میں حامل اور اسی طرح کھڑے ہیں، اس پر مبارکباد سارا آپ کو بہت بہت۔ اب یہ آج کچھ